رائے صاحب، آپ کے دوست و احباب کی جانب سے جب کچھ لوگ دوستوں سے بات ہوئی کہ آج میں راجہ عاقب سفیر صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا، تو ان کی جانب سے بارہا یہ مجھے کہا گیا کہ عاقب سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ جماعت سے، مسلم کانفرنس سے علیحدگی اختیار کرنے کا، راجہ ثاقب مجید کو چھوڑنے کا، راجہ منصور خان کی حمایت کرنے کا، پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا، راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ سبحان بھائی، یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے. دیکھیں یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سبحان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارے سلسلے کی ایک نئی قسط میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آئے روز مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آزاد کشمیر سے میں ہونے والے 31 سالوں بعد بلدیاتی انتخابات اب ملتوی ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پاس بھی خبریں ہیں جن کے مطابق اگر دیگر اضلاع سے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو بھی جاتے ہیں تو ظفر آباد میں، ڈویژن ظفر آباد میں پورے 70% سے زائد کے چانسز ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں. خیر، اس سارے صورتحال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ صاحب، بلدیاتی امیدوار ہیں، اور ہم مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا ویژن جانتے ہیں. اسی ہی سلسلے کے تناظر میں ابھی بھی ہم موجود ہیں راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ. ان سے گفتگو کریں گے، ان سے یہ جانیں گے کہ آخر کیا ان کا منشور ہے، کیا ویژن ہے جسے لے کر یہ عوام کے پاس جا رہے ہیں اور جس کے بل پر یہ عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم. جاننا یہ چاہوں گا، ہم ہر ایک شخص سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں انتخاب کیا آپ نے سیاست جیسے کٹھن راستے کا؟ بنیادی مقصد کیا تھا، ویژن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سبحان، آپ نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع دیا. سیاست میں میری جو دلچسپی ہے وہ کالج دور سے، یونیورسٹی دور سے، جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا اس دور سے ہے. اور اس میدان میں آنے کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، یونین کونسل کٹکیر سے میرا تعلق ہے، ضلع مظفر آباد کی آخری یہ یونین کونسل ہے. میں جب بڑا ہوا، جب مجھے شعور آیا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا علاقہ بہت سارے حوالوں سے ابھی تک پسماندہ ہے. یہاں پر بہت سارے جو حقوق ہیں، بہت ساری جو سہولیات ہیں، بہت سارے جو دیگر معاملات زندگی ہیں، ہمارے یہاں ان سہولیات کا فقدان ہے جو آج کے دور میں، آج کے ایرا میں لوگوں کے لیے ایک بنیادی ضروریات ہیں جو روزمرہ کے معاملات میں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس وقت میرے جو دیگر ساتھی تھے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آیا ہم نے آگے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے، میں نے اس وقت اپنے کالج دور میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سیاست کے میدان میں آ کر اپنے معاشرے کی بہتری اور فلاح کے لیے، اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاست کے میدان میں اپنا کردار ادا کروں گا. اور باقاعدہ آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے کیا؟ جی بالکل. میں نے اپنے جو سیاست کا آغاز ہے وہ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جو طلبہ ونگ تھا، MSF مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس سے آغاز کیا. کالج دور میں MSF کا حصہ بنا اور اس کے بعد جامعہ کشمیر میں عرصہ 4 سے 5 سال تک MSF کا صدر رہا. اور اس کے بعد بھی میرا ایک لمبا سفر رہا اس تنظیم میں. اور بعد میں آپ نے جو لاسٹ جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں خیر آباد بھی کہہ دیا. راجہ ثاقب مجید کے ساتھ آپ کی دیرینہ ایک وابستگی تھی، دوستی تھی. کیا وجہ بنی آپ نے مسلم کانفرنس کو خیر آباد کہہ کر PTI میں شمولیت اختیار کی؟ دیکھیں سبحان، اس میں 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ مسلم کانفرنس میں میرا جو سیاسی سفر تھا، جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اپنے زمانہ طالب علمی سے میں نے اس پلیٹ فارم سے سیاست کی اور طلبہ تنظیموں سے لے کر یوتھ ونگ اور پھر پارٹی میں اپنا کردار، سیاسی کردار ادا کرتا رہا. راجہ ثاقب مجید صاحب کی جو بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، آج گو کہ میں ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ ثاقب مجید خان کھاوڑے کے اندر بلکہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک باصلاحیت اور ایک قابل سیاسی رہنما ہیں.
اور مجھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی ذات سے کبھی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں رہا. مجھے پارٹی چھوڑنے کی جو وجہ تھی وہ ساکم مجید صاحب کی ذات یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ساکم مجید صاحب ایک انتہائی اچھے اور ہمدرد انسان ہیں, اور وہ اپنے لوگوں اور اپنے علاقے کے لیے درد رکھتے ہیں. قطع نظر اس چیز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کے درمیان سیاسی اختلافات ہوں, چاہے آپ کے سیاسی پلیٹ فارمز مختلف ہوں, لیکن جس شخص کی جو خوبی ہے اسے بیان کیا جانا چاہیے. مسلم کانفرنس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی, 2 وجوہات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلم کانفرنس خاصے عرصے سے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ سیاسی حوالے سے جمود کا شکار ہے. دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بیس کرتی ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کے اوپر. جی. اور جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں ہماری یونین کونسل سے پہلی بار انتخابی سیاست کا یہ عمل شروع ہونے کے بعد پہلی بار یونین کونسل کٹکیر سے ایک شخص نے اسمبلی کا الیکشن لڑا. تو میرے جو لوگ تھے, میرے ساتھ جو چلنے والے میرے جو ساتھی تھے, جو نوجوان تھے, جو بزرگ تھے, انہوں نے اس چیز پر زور دیا, انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ساری زندگی آپ کے کہنے پر آپ کی بات کو سن کر چلتے رہیں. اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے علاقے سے کوئی شخص اسمبلی میں نمائندگی کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس کی حمایت کریں. میرے لوگوں نے فیصلہ کیا. اچھا, آپ لوگوں کے فیصلے پہ آپ نے مسلم کانفرنس کو خیر آباد کا. جی ہاں. گو کہ راجہ ساکم مجید کا حلقے میں جو امیج ہے, جو تاثر ہے, پچھلے میرے خیال سے 15 سال سے, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ انتخابی سیاست کا حصہ ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, بار بار ناکام ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں میں رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. آپ نے یا آپ کے لوگوں نے راجہ ساکم مجید میں ایسی کیا کمی پائی, ایسی کیا کوتاہی پائی جسے آپ نے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی, یہ جو حکومت میں آنے والی جماعت ہے, جو پی ٹی آئی ہے, یا جو آپ کے علاقے سے اسمبلی کے لیے کنٹیسٹنٹ ہیں راجہ منصور خان, وہ بیٹر ہیں, وہ اچھا آپشن ہے؟ آخر کیا وہ بنیادی کوتاہیاں یا وہ کمیاں کیا تھیں جو آپ نے پائیں راجہ ساکم مجید کے ساتھ؟ میں جس طرح پہلے میں نے گزارش کی میں پھر سے اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ یہ پیش کروں کہ میری نظر میں ساکم مجید صاحب میں نہ اس طرح کی کوئی کمی تھی, نہ ہی ان میں دیگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر میں یہ کہتا ذاتی طور پر کہ مجھے ساکم مجید کو چھوڑنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ جو اس لوکیلٹی کے لوگ ہیں, بالخصوص جو یونین کونسل کٹکیر کے لوگ ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ جو مقامی بندہ یہاں سے نمائندگی کے لیے اگر آئے گا تو شاید وہ بہتر طور پر ان کے مسائل سے آگاہ اور واقف ہوگا, اور اس کو حمایت کیا جانا چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی, میرا اپنے لوگوں سے اس چیز پر اختلاف رائے رہا, لیکن میں نے اپنے لوگوں کی رائے کے ساتھ ایٹ دا اینڈ میں ان کی رائے کے مطابق جو ہے میں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا اپنے سیاسی کیریئر اور سفر کو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے راجہ منصور خان آپ کے خاندان سے ہیں, آپ کی فیملی سے ہیں, یہ بنیادی وجہ تھی؟ راجہ منصور خان صاحب میرے وور میں ایک گاؤں سے, ایک پولنگ اسٹیشن سے ہیں. جہاں تک بات آ گئی برادری اور خاندان کی, تو ساکم مجید صاحب بھی ہماری برادری سے ہیں. اسی طرح منصور صاحب بھی. منصور صاحب کا ایج صرف یہ ہے کہ وہ ہماری یونین کونسل سے پہلی بار انتخابی سیاست میں قانون ساز اسمبلی کے امیدوار کے طور پر پہلی بار یونین کونسل کٹکیر سے کوئی شخص سامنے آیا, تو یونین کونسل کٹکیر کے لوگوں نے مجھے اس چیز پہ زور دیا کہ آپ اس شخص کی حمایت کریں. اور اس میں میں مزید ایک چیز آپ کو ایڈ کروں کہ اس پر بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ اگر جماعت نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ پس پردہ جو ہے آپ حمایت جو ہے وہ کریں منصور صاحب کی, اور پارٹی میں رہے ساکم مجید صاحب کے ساتھ. تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنا نقصان کیا سیاست میں, اپنے کیریئر میں نے اپنا نقصان برداشت کیا, لیکن میں نے کہا میں منافقت کسی بھی صورت نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں ساکم مجید کو ووٹ نہیں دے سکتا, اگر میں اس کو سپورٹ نہیں دے سکتا, تو پھر میں بظاہر جو ہے اس کے ساتھ کھڑا رہ کر اس کے ساتھ دھوکہ بھی کسی صورت نہیں کروں گا. میرے بڑے بھائی ہیں, وہ میرے دوست ہیں, اور ان کا ہمیشہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق اور ان کی شفقت رہی. میرے ضمیر نے مجھے یہ اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ میں ان کے ساتھ رہ کر
حمایت کسی دوسرے شخص کی کروں. میں نے اپنا ذاتی نقصان بھی برداشت کیا. ایک آپ نے اپنے لوگوں کی جو رائے تھی اسے قبول کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ لبیک کہا. بالکل ایسا. پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. بالکل. راجہ منصور خان کی حمایت کی. بالکل ایسا. آخر کیا وجہ ہوئی؟ بلدیاتی انتخابات ہوئے بلکہ ہونے کو ہیں، اور جب ٹکٹ کی باری آئی آپ آزاد امیدوار کھڑے ہیں، آپ کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا. آج وہ لوگ کدھر ہیں جو جن لوگوں کی رائے پہ، جن لوگوں کی مرضی سے آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے؟ ان سے سوال تو بنتا ہے. صوبان بھائی، گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ظاہر ہے بہت سارے کارکنان مل کر تنظیم یا پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے، لوگ امیدوار مس بھی ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرا یہاں پر بنیادی طور پر جو پارٹی سے اس وقت جو اختلاف ہے اور میرا جو پارٹی کے ساتھ احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیجر فالو کیا گیا ٹکٹ کی تقسیم کے لیے، جی میرا یہ اصولی اس پہ موقف اور اختلاف یہ ہے کہ وہ پروسیجر درست نہیں تھا. وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ جب آپ ایک جمہوری پارٹی میں ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے رائے لیں. اس پارٹی کے جو کارکنان ہیں، ایک باقاعدہ ایک پوری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کے ممبران نے باقاعدہ لوگوں کی رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں شخص کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے. میں گزارش کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی جانب سے تو بڑا ہی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم موجود ہے. میں اس سارے اس پہ بات کروں گا. آپ مجھے میری بات کرنے کا اگر موقع دے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو ورکرز ہیں، اس پارٹی کی جو تنظیم ہے، وہ ان کی رائے سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس یو سی میں یا کس وارڈ میں یا کس علاقے میں کس کو ٹکٹ دیا جائے. جو آپ نے فرمایا کہ ایک پارلیمانی بورڈ بنا، بالکل درست ہے کہ پارلیمانی بورڈ بنا جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی تھی کہ اس پارلیمانی بورڈ میں سے، کیونکہ وہ بورڈ ضلعی سطح پر تھا، جی ٹھیک ہے جی، جو ٹکٹ تقسیم ہونے تھے وہ یونین کانسل میں ہونے تھے. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پارلیمانی بورڈ ہماری یونین کانسل کٹکیر سے کارکنان کو، ذمہ داران کو ایک دفعہ بھی ان کے ساتھ اس حوالے سے وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے. وہ کوئی ہماری اس حوالے سے نشست نہیں ہوئی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس پر باضابطہ ذمہ داران یا کارکنان سے ان کی رائے لی جاتی. یعنی اس قسم کی کوئی باضابطہ جو عمل ہوتا ہے یا ضابطہ ہوتا ہے بالکل نہیں فالو نہیں کیا گیا. بالکل فالو نہیں کیا گیا. اور یہی ہمارا اصولی طور پر یہی ہمارا احتجاج بھی ہے پارٹی کے ساتھ، اور یہی ہمارا اختلاف بھی ہے. مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جن کو ٹکٹ ملا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اس پارٹی کا حصہ ہیں. پارٹیوں میں جو کارکن ہوتے ہیں، جس طرح میرا رائٹ تھا وہاں پر اپلائی کرنے کا یا ٹکٹ کے لیے بات کرنے کا، اور وہ شخص جو اس پارٹی کا حصہ ہے میرے برابر اس کا بھی رائٹ ہے. لیکن میرا اس پہ اختلاف یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں تھا. میرے بھائی جن کے پاس ابھی یہاں سے ہماری یونین کونسل سے ٹکٹ ہے وہ پارلیمانی بورڈ میں سیکرٹری تھے. جی، اب پارٹی کی واضح پالیسی تھی کہ پارلیمانی بورڈ کا حصہ کوئی بھی شخص، ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے یہ باقاعدہ اناؤنس کیا کہ وہ خود جو ہے ٹکٹ کے حقدار یا اہل نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یونین کونسل کٹکیر میں اس شخص کو ٹکٹ جاری کیا گیا ضلع کونسل کا، جو پارلیمانی بورڈ کے سیکرٹری تھے. اب اس پر بعد میں پارٹی کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ وہ سیکرٹری تھے، ممبر نہیں تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک سٹرکچر ہے. جی، وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ان کا وہاں پر ظاہر ہے اپنا وہ اثر رکھتے ہیں، وہ اس میں کام کر رہے ہیں. پھر ایک ٹیم کی صورت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا جھکاؤ ہوگا وہ ایک تیسرے بندے کی نسبت لازمی طور پر زیادہ ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی یونین کونسل میں ٹکٹ دیا گیا یہ درست فیصلہ نہیں تھا؟ بالکل درست نہیں تھا، اور میں صرف اس کا جو طریقہ کار تھا میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. جن کو ٹکٹ ملا وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس پارٹی کا حصہ ہیں، ان کی خدمات ہیں. مجھے ان کی ذات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کسی دیگر امیدوار کی ذات سے کوئی مسئلہ یا اعتراض نہیں ہے. لیکن جو طریقہ کار فالو کیا گیا یہ ٹکٹ دینے کے لیے، مجھے اس سے اختلاف ہے. اور بحیثیت سیاسی کارکن، بحیثیت سیاست کا طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اصولی اختلاف ہے. اور کوئی بھی شخص پارٹی کا ذمہ دار
یا دیگر کوئی بھی سیاسی کارکن اس چیز کو بآسانی جج کر سکتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آیا وہ بات درست ہے یا نہیں ہے، اور کسی بھی فورم پر اگر پارٹی کا کوئی ذمہ دار اس پر میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے تو میں اس کے ساتھ بالکل بات کرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ اختلاف محض اختلاف تک ہی رہے گا یا مستقبل قریب میں یہ اختلاف کچھ بڑھ کر کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پہ بھی مجبور کر سکتا ہے؟ کیا راجہ عاقب سفیر پی ٹی آئی میں رہنے والے ہیں اگلے کچھ سالوں تک، یا مستقبل قریب میں، یا پارٹی تبدیل کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت اس لیے ہوگا کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی کہ میرے لیے میرے علاقے کے لوگ اور بالخصوص وہ تمام احباب جو اول روز سے میرے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور سیاست میں میرے ساتھ جو میرے سپورٹرز کھڑے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہے، ان کا جو مشورہ ہے، ان کی جو سوچ اور حکمت عملی ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے، اور اس کو لے کر ہی ہم آگے ساروں کی مشاورت سے جو ایک مشترکہ جو ساروں کی رائے سامنے آتی ہے اس کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہے کسی بھی سیاسی پارٹی میں، صرف پی ٹی آئی میں نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت میں جو ایک سیاسی کارکن ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو ان کارکنان کی اہمیت کا احساس رکھنا چاہیے، جڑ کے نہیں رکھا جاتا، ان کو ان کا صحیح مقام دیا جانا چاہیے۔ یہ بات آپ بھول جائیں، میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست سیاسی کارکنان کی میراث ہے۔ سیاست کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ آپ آ کر لوگوں کو خرید سکیں، آپ انویسٹمنٹ کر کے آپ اپنی سیاسی پروفائل کو بڑھا سکیں، آپ ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص مفادات لے سکتے ہیں، لیکن آپ بحیثیت لیڈر آپ کبھی عوامی لیڈر نہیں بن سکتے اگر آپ کے ساتھ عوام کی حمایت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر کے آپ نفع لے سکتے ہیں، وہ تجارت ہوتی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا براہ راست تعلق ہوتا ہے اور لوگوں کی براہ راست حمایت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ لیڈر بنتے ہیں۔ لیکن آپ کی جماعت اس بات کی بہت بڑی دعوے دار ہے۔ ایون جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ظاہر عمران خان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان سینس آف یعنی کہ کوئی موروثیت نہیں ہے، ان کا کوئی پولیٹکس میں خاندان نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اس بات کی بہت بڑی دعوے دار ہے کہ یہ عام لوگوں کو پروموٹ کرنے والی ہے، عام کارکنان کو پروموٹ کرنے والی ہے، جن لوگوں نے آج سے 8 10 12 سال پہلے گلی محلے میں سیاست کی تھی، ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی تک پہنچایا ہے۔ اور آپ کی جب اسپیسیفکلی آپ کی حلقے کی بات کی جائے، یا جن سے پہلے آپ کی وابستگی بھی رہی ہے، جو اس حلقے سے آپ کے امیدوار بھی تھے راجہ منصور خان، ان کی بھی بات کی جائے تو ان کا بھی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود مینس کہ یہ اعتراضات اور پھر اس قسم کا کہ عوامل سمجھ میں نہیں آتے کہ کسی سسٹم کو، کسی ضابطے کو فالو نہ کیا جائے، اور پھر ٹکٹ کی جب تقسیم ہو یا دیگر اوور آل بات کر لیجئے سیاست کی، تو اس میں آپ کچھ اسپیشلٹیز رکھ لیں یا کچھ دیگر اپنی جو ہیں شرائط رکھ لیں۔ اس بات کی سمجھ نہیں آتی، عام لوگوں کو بھی نہیں آ رہی ہوگی، مجھے بھی نہیں آ رہی، اور پھر آپ کا یہ اعتراض بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیا وہ دعوے اور جس قسم کی پی ٹی آئی باتیں کرتی ہیں وہ جھوٹی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو اس حوالے سے ساری پالیسی ہے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی ایک موقع پر پارٹی نے کوئی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو آئندہ وہ ہمیشہ مطلب اس کے سارے فیصلے اس وجہ سے اچھے ہی شمار کیے جائیں۔ بنیادی بات یہ، میں نے جو آپ سے بات کی وہ آن ریکارڈ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات مطلب آپ یہ پورا جو اس دوران جو پروسیس رہا تو وہاں سے یہ چیز بآسانی چیک کیا جا سکتا ہے کہ میرا جو کہنا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے۔ پارلیمانی بورڈ نے صرف ایک مرحلے پر یونین کونسل کٹکیر سے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا، اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ہمارے جس بھائی کے پاس آج ضلع کونسل کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے وہاں پر انٹرویو ہی نہیں دیا۔ یونین کونسل کٹکیر میں ہم 2 کینڈیڈیٹس نے انٹرویو دیا پارلیمانی بورڈ کے سامنے، اور جو پارلیمانی بورڈ کے سیکرٹری صاحب تھے وہ اس انٹرویو میں شامل نہیں ہوئے۔ یونین کونسل کٹکیر کے انٹرویوز جب شروع ہونے سے ختم ہونے تک
ہم وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. تو میرا کہنے کا مقصد میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو طریقہ کار تھا وہ انتہائی غلط تھا. ایک غلط طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے. ادروائز اگر ایک درست اور جو ایک ڈیموکریٹک ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر ان کو ٹکٹ جاتا تو میں اس وقت ان کی کمپین کر رہا ہوتا. میرا قطعاً یہ کہنا نہیں ہے کہ صرف میری ہی ذات جو ہے وہ ان مسائل کا حل ہے یا اسی کو ہی منتخب کیا جانا ضروری ہے. لیکن جو پروسیجر ہے اگر آپ اصولی طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے تو بے اصول کام کا ہم کسی بھی صورت نہ اس کا ہم اس کی کبھی حمایت کر سکتے ہیں نہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں. رائے صاحب ایک یہ حقیقت بھی منسلک ہے آپ کی علاقائی سیاست کی اور مجموعی طور پر جب آزاد کشمیر کی سیاست کی بات کرتے ہیں یہ بڑی ہی دلچسپ حقیقت منسلک ہے ہماری سیاست کے ساتھ کہ یہاں پر سیاست برادریوں کی بیس پہ ہوتی ہے. یہاں پر ذاتی تعلقات کی بنیاد پر سیاست کی جاتی ہے. تو جب آپ کے علاقے کو یا آپ کی یونین کونسل کی ڈیموگرافی کو اسٹڈی کیا جائے تو وہاں پر ایک جو گجر برادری ہے یا چودھری برادری ہے ایک اکثریتی برادری ہے اور اس سے پہلے ہی راجپوت برادری میں 3 کے قریب ٹکٹ ہیں. کچھ 2 امیدوار جو ہیں وہ آزاد بھی لڑ رہے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹکٹ آپ کے چودھری ذوالقرنین کو دیا گیا ہے وہ ایک درست فیصلہ تھا اور ایک اچھا فیصلہ ہے. صوبان بھائی مجھے اس بات سے بنیادی جو یہ بات ہے مجھے اسی سے اختلاف ہے. اس علاقے میں رہنے والے ہم تمام لوگ ریاست کے شہری ہیں. اس چیز پر آپ لوگوں کو تقسیم کریں وہ بھی پولیٹیکلی کہ کون سا خاندان کون سی برادری. میرے لیے میری برادری انسانیت ہے جی. ہر وہ انسان جو اس روئے زمین پر بس رہا ہے میرے لیے قابل احترام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے کہ آپ لوگوں کو خاندانوں کی قبیلوں کی بنیاد پر آپ لوگوں کو علاقوں کی بنیاد پر آپ لوگوں کو زبان کی بنیاد پر آپ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر جو بھی تقسیم کرتا ہے وہ کسی صورت ان لوگوں کا انسانوں کا خیر خواہ نہیں ہے. چلیں جی. اور میں اس میں مزید میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی ایک منشور لے کر آئی لوگوں میں برابری کا منشور لے کر آئی شہریوں میں برابری کا منشور لے کر آئی. سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کی ایک پارٹی ہے ایک سیاسی پارٹی ہے اس میں ہر علاقے ہر برادری ہر فرقے کے لوگ ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں. آپ کس طرح ان کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر جو پارٹی اس بنیاد پر اپنے ٹکٹ تقسیم کرے کہ فلاں برادری فلاں قبیلہ فلاں زبان فلاں فرقہ تو کیا وہ برادری وہ جو پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے؟ کیا ان لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ یہاں پر سیاست کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کا مقصد معاشرے میں سدھار ہے. سیاست کا مقصد معاشرے میں بہتری ہے. سیاست کا مقصد ان لوگوں کو مزید شعور دینا ہے نہ کہ آپ ان کو اس طرح کے تعصبات ان کے درمیان پیدا کر کے ان کو آپ تقسیم کریں اور اسی تقسیم کا فائدہ صرف چند لوگ پچھلے بہت سارے عرصے سے صرف چند لوگ اٹھاتے آ رہے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تمام دیکھنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت لمبے عرصے تک ہمارے لوگوں کو لڑایا جاتا رہا. راجپوت گجر سید اوان عباسی فلاں فلاں ان بنیادوں پر. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو میری یونین کونسل کی میں بات کرتا ہوں یا حلقہ کھاوڑا کی بات کرتا ہوں یہاں پر رہنے والا جو ایک غریب گھر کا جو گجر برادری سے تعلق رکھنے والا شخص ہے یا جو راجپوت خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک غریب گھر کا شخص ہے کیا فرق ہے ان دونوں کے مسائل میں؟ اور اسی کی نسبت جب آپ دیکھتے ہیں کہ گجر برادری میں سے ایک شخص جو اپر لیول پہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح راجپوت برادری میں سے ایک شخص جو اپر لیول پہ ان لوگوں کو آپس میں تقسیم کر کے لڑا کے تو کیا ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جیسی سہولیات کو انجوائے نہیں کر رہے؟ یہی تو المیہ ہے رائے صاحب یہی تو المیہ ہے. پچھلے 45 سالوں سے سیاست ہماری محض برادریوں کے گرد گھومتی رہی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ٹکٹ کو معاملے کے لے کر ہم نے کافی کچھ جاننے کی کوشش کی ہے. امید ہے ہمارے ناظرین بھی آگاہ ہو گئے ہوں گے آپ کے موقف سے. آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کیا یہ حتمی فیصلہ ہے؟ ابھی تک ہماری جو مشاورت ہوئی ہے اپنے لوگوں سے بالکل ہی حتمی فیصلہ ہے لیکن اس میں
ہماری پارٹی میں بھی اور بعض دیگر جو لوکیلٹی میں بھی ہماری کچھ معاملات پر لوگوں سے بات چیت اور مشاورت بھی جاری ہے۔ سیاست میں کوئی بھی جو بات ہے، کوئی بھی فیصلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آنے کا میرا جو مقصد ہے، میرا جو منشور ہے وہ حتمی ہے جی، لیکن سیاست میں اتنی لچک ایک سیاسی کارکن میں ہونی چاہیے کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی رائے کے مطابق اپنے ذاتی خواہش سے ہٹ کر فیصلہ رکھنے کی جرات رکھتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں پر ہماری ڈسکشن جاری ہے، ہو سکتا ہے اس چیز کا بھی امکان ہے کہ ہم کسی دیگر حوالے سے بھی سوچ بچار کریں، لیکن فی الوقت ہم اپنے منشور کے ساتھ الیکشن میں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم اپنا پیغام لے کر اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ آگے یہ اختیار اور فیصلہ ان کا ہے کہ وہ ہماری بات کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمیں وہ قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ اور اختیار بالکل ایک عام ووٹر کا ہے اور یہ انہی کے پاس رہنا چاہیے۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ سیاست میں کوئی بھی حرف حرف آخر نہیں ہے، پارٹی کے فیصلے کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے، امکانات ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانے نہیں تھا اگر پارٹی صحیح طریقہ کار سے ٹکٹوں کی تقسیم کرتی۔ ٹھیک ہے، مختصر سی بات۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جانا یہ چاہوں گا، الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا منشور ہے آپ کا؟ صوبان بھائی، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں جب کالج میں تھا تو اس وقت سے میری دلچسپی سیاست کے میدان میں پیدا اس طرح سے ہوئی کہ میں نے اپنے علاقے کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ یہاں پر رہتے ہوئے محسوس کیے، اور پھر میں نے جب اس پہ غور و فکر کیا کہ ان چیزوں کا حل کس طرح سے ممکن ہے، تو مجھے یہ فیلڈ مناسب لگی کہ سیاست میں جا کر ان معاملات میں اپنے لوگوں کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں۔ جی، اب وہ جو مسائل تھے بنیادی طور پر انہی کا حل میرا منشور ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعور آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ شعور بنیادی چیز ہے انسانوں میں، اور وہ آپ کو ملتا ہے تعلیم سے۔ جی، جو رائج نظام تعلیم ہے، میری رائے کے مطابق یہ افیکٹو نظام تعلیم نہیں ہے۔ جی، اس سے ہم لوگوں کو شعور دینے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور ہم ایک جو ہے نا اس طرح کے مطلب ایک نظام میں ابھی پھنس چکے ہیں کہ آپ 6 ماہ یا سال تک بچوں کو رٹا لگوا کر صرف جو گریڈز یا مارکس ہیں، اینول مارکس ہیں، ان کے اصول کو ہم نے اپنا مقصد رکھ لیا ہے، اور جو اصل تعلیم ہے، جو چیزیں سمجھنے کی ہیں، جو چیزیں سیکھنے کی ہیں، وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب جب میں تعلیم کی بات کرتا ہوں تو میں اس تعلیم کی بات کرتا ہوں کہ جو عملی طور پر میرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب میرے علاقے کا نوجوان، میرے علاقے کا بچہ جب اسکول سے نکلے تو اس کے اندر وہ چیزیں رچی بسی ہوں جو اس نے اپنے سلیبس میں پڑھی اور سمجھی۔ میں چاہوں گا چونکہ وقت کی کمی کے باعث آپ کچھ بنیادی نکات گن لیں۔ میرے خیال سے آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ یا اس بلدیاتی الیکشن جو 31 سال بعد ہونے جا رہے تھے، اس میں پہلی مرتبہ کوئی باضابطہ اپنے منشور پیش کیا، تو میں چاہوں گا کچھ نکات، اہم نکات ہمارے ناظرین کے لیے آپ گن لیں۔ الحمدللہ میں نے منشور اپنا جو رکھا تھا، میں اس میں اہم نکات سب سے پہلے تعلیم ہے، جی، اس کے بعد صحت ہے، کیونکہ دور دراز کا علاقہ اور صحت کے بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پر بنیادی صحت مراکز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری یونین کونسل کٹکیر ہے، صحت کے حوالے سے بڑا ہی زبردست علاقہ ہے۔ اگر یہاں پر لوگوں کو اپروچ دی جائے اور ان کو اویئرنیس دی جائے تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ صحت میرے منشور کا اسی طرح ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ زراعت کے حوالے سے بڑا ہی ریچ علاقہ ہے۔ جی، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لوگوں کو زراعت کے اعتبار سے ایک ایسا نظام دوں، ایک ایسی آگاہی دوں، اور ان کو اس چیز پر تیار کروں کہ ہم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں، اپنا اناج، اپنے پھل، اپنی سبزیاں اور دیگر جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ اپنی زمین سے پیدا کریں۔ اس کے لیے میرے پاس ایک پورا پروگرام اور پلان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ولیج بیوٹیفیکیشن ہے، مطلب اپنے گاؤں کی جو قدرتی خوبصورتی ہے، وہ بھی میرے منشور کا حصہ ہے کہ میرے گھر سے سامنے والے گھر میں جو راستہ جا رہا ہے اس کو ہم پتھروں سے اس کے گرد ہم پودے لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور اس طرح سے ایک ماڈل ولیج جو ہے نا اس کا قیام ہم عمل میں لا کر اس کو مثال کے طور پر دوسرے لوگوں کے سامنے بھی رکھیں۔ پھر میرے اس منشور کا جو اہم حصہ ہے جو ہمارے جنگلات ہیں،
جتنے بھی ہمارے اس پوری یونین کونسل میں درخت ہیں ان کو محفوظ بنانا میرا منشور کا اولین حصہ ہے کہ ان کو ہم محفوظ بنائیں اور نئے جنگلات اور نئے درخت بھی لگائیں. پھر اسی طرح سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یو سی کے اندر قدرتی صاف پانی کے جو چشمے ہیں جو کنویں ہیں یہ ایک قدرت کی بہت بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہے. تو میرا یہ پلان ہے کہ میں ان سب کو محفوظ کروں, ان کے گرد چار دیواری لگاؤں اور ان کو ایک نیچرل وے میں ایسے خوبصورتی کے ساتھ وہ ایک ہمارا سمجھ لیں کہ ایک مطلب ثقافتی اثاثہ بھی ہے کہ جس طرح سے پرانے زمانے میں ان کو بنایا جاتا تھا. پھر جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے 3-4 میرے مزید پوائنٹ ہیں, معاشرتی اصلاحات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے لوگوں نے مجھے موقع دیا, میرے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تو انشاءاللہ العزیز میری یہ خواہش ہے اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ کو اور تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو گواہ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں, یہ نہیں کہ اس الیکشن میں, زندگی میں جب بھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ العزیز, میرا یہ وعدہ ہے یونین کونسل کٹکیر کے لوگوں سے کہ ایک بار وہ موقع مجھے دیں گے, اس کے بعد جو میرے پاس پروگرام ہے, جو میری سوچ ہے, انشاءاللہ العزیز میں اپنی یو سی کو ماڈل یو سی بناؤں گا اور اس کے بعد لوگ خود جو ہے وہ آگے میں ان کے اوپر رکھوں گا کہ دوبارہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سیاست اپنی آگے جاری رکھوں اور دوبارہ ان سے ووٹ لوں یا نہ لوں, اعتماد کا ووٹ لیں. جی بالکل, بڑا ہی ایک مثبت بات کی آپ نے. لیکن ایک یہ حقیقت بھی منسلک ہے, جس پارٹی کا آپ حصہ ہیں انہوں نے بھی ایک الیکشن, جنرل الیکشن سے قبل ایک منشور پیش کیا تھا, اس پہ کتنا ایک عمل ہوا یا نہیں ہوا وہ تو خیر ہمارے ناظرین جو ہے وہ کمنٹس میں اس بارے میں ضرور اپنی رائے دیں گے. آپ کی یونین کونسل 15,000 کے قریب آبادی تقریباً 16,000, اور پوری یونین کونسل میں کسی بھی ہائی اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کسی ایک سنگل اسکول کی, کسی ہائی اسکول کی آج تک یہ عمارت نہیں بن سکی ان 70-75 سالوں میں؟ یہاں پہ آپ کے پاس روڈ نہیں ہے, بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ جتنے بھی شعبہ جات کی بات کریں, چاہے وہ زراعت کے دفاتر ہیں یا کچھ بھی ہے, ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, کسی کے پاس کوئی بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ بنیادی طور پر کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان تمام تر مسائل کی؟ سب سے پہلے تو ان تمام مسائل کے ذمہ دار وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس پچھلے اس پورے عرصے میں اختیارات رہے, جو سیاسی نمائندگان یہاں پر رہے جی, اور جنہوں نے یہاں پر لوگوں سے مختلف الیکشن میں اور مختلف وقتوں میں ووٹ بھی لیے. اور پھر اگر آج اس مرحلے پر ہم انہی لوگوں کو دوبارہ منتخب کرتے ہیں, انہی لوگوں کو ہم دوبارہ ووٹ دے کر اگر بھیجتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار یہ تمام لوگ بھی ہیں, ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے, میں اور آپ بھی ہوں گے, ہم سارے دیکھنے والے, آپ میں, جو بھی شخص کسی ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتا ہے جس کا ایک سابقہ ٹریک ریکارڈ موجود ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. یہ جو ڈیموکریٹک نظام ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے, ورنہ تو ایک ہی شخص کو بادشاہ بنا کر پوری زندگی کے لیے اس کو بٹھا دیا جائے, یا پھر کوئی آمر آئے اور وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے. اس جو ڈیموکریٹک جو نظام ہے, سسٹم ہے, اس کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہ ہے کہ آپ پرسہ 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے ایک پارٹی کو یا ایک شخص کو بٹھا کر اس کو چیک کرتے ہیں کہ جو اس کا پروگرام تھا, جو اس کا منشور تھا, کیا یہ اس پر عمل درآمد کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ دوبارہ آپ کی حمایت کا حقدار ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں یہ کہتا ہوں بشمول میرے, اگر میں پاور میں آ کر میں اپنے اس منشور کو بھول جاؤں, میں اپنے لوگوں کے مسائل کو بھول جاؤں, میں اپنے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بھول جاؤں, تو میں یہ کہتا ہوں آج ان لوگوں کو میں خود یہ کہتا ہوں کہ کسی صورت میرا انتخاب دوبارہ نہ کریں اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں. اور جو آپ نے بات کی کس قدر بدقسمتی کی بات ہے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے کہ ہمارے یہاں ہمارے اسکولز کی عمارتیں موجود نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں دور سے فلاں اتنی بڑی سیاست کی اور ہم اتنے بڑے رہنما ہیں, کیا ان سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ کی اتنی بڑی شخصیات اور اتنی بڑی سیاست میں میرے گاؤں کا یہ اسکول کیوں نہیں بن سکا؟
میرے گاؤں کی یہ ڈسپنسری کیوں نہیں بن سکی؟ میرے جو گاؤں میں زراعت کا دفتر ہے وہ کیوں نہیں کھل سکا؟ میرے گاؤں کی جو سڑک ہے وہ کیوں نہیں پکی ہو سکی؟ کیا یہ سوال کرنا ہم لوگوں کا حق نہیں ہے؟ حق تو ہے رائے صاحب، لیکن اگر عوام کے پاس اتنا شعور آ جائے تو ہم دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار آج آپ ادا کر رہے ہیں، کہ آپ نے اس سے پہلے بھی مختلف امیدواروں سے بات چیت کی اور ان کا پروگرام دیکھا اور سنا، آج آپ میرے پاس ہیں، یہ آپ کا جو رول ہے یہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کا جو منشور ہے، جو ان کا پروگرام ہے، وہ اس کو سنیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ آیا جو یہ باتیں جو بندہ کر رہا ہے کیا عملی طور پر بھی یہ اس طرف اس کا رجحان ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور بالخصوص میں یونین کونسل کٹکیر کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برادریوں کے تعصب میں، علاقوں کے تعصب میں، یا پھر ایسے کینڈیڈیٹس جو فیملی انویسٹمنٹ ہے، یا پھر ایسے کینڈیڈیٹس جو کسی مخصوص لابی کے پروجیکٹس ہیں، یا پھر ایسے لوگ کہ جو ڈمی ہیں، ان کو صرف اس وجہ سے سامنے کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ان کے گرو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہدایات دیں اس کے مطابق وہ صرف رول پلے کریں، ایسے لوگ آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آج یہ کہوں گا کہ باشمول میرے جو بھی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر اس کا سیاست میں پہلے سے کردار ہے تو اس سے آپ یہ لازمی پوچھیں کہ اس سے قبل جو اتنا عرصہ تم نے سیاست میں کردار ادا کیا، فلاں وقت میں تمہارے پاس پاور رہی، اقتدار رہا، تو اس دوران میں تم نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ بڑی بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں بہت بدقسمتی ہے، جو چیز میں فیل کر رہا ہوں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس علاقے کے اندر، کہ لوگ اپنے بنیادی مسائل کو ایک طرف رکھ کر، جو مطلب کہ دہیوں سے چلے آ رہے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال، لوگ برادری کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر آج یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ فلاں بندہ میرے ٹبر سے ہے، فلاں بندہ میرے علاقے سے ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ اس گروپ سے ہے جس کو کسی صورت جو ہے میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ایسے کینڈیڈیٹ کا آپ انتخاب کریں۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کو مت اپنے اوپر مسلط کریں کہ جو کل آپ کے لیے وبال جان بن جائیں۔ یونین کونسل کے لوگوں کے لیے آپ کا کھلا پیغام ہے۔ میرا بالکل یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ قطعاً ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں جو آپ کے مسائل کے حل سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، یا جن کو اپنی ذاتی پروجیکشن کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں۔ اور پھر ایک اور سائیکی یہاں پر جو چل رہی ہے کہ اچھی بات ہے، ہم علاقے میں گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑوں پر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے برتاؤ، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں یہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جو معیار یہاں پر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ فلاں بندہ جی میرے پاس فوتگی میں آیا تھا، فلاں بندہ میرے پاس اس چیز پہ آیا تھا، میں اس وجہ سے ووٹ کر رہا ہوں، تو میں ان کو میں یہ گزارش کروں گا، یہ چیزیں برتاؤ ہونا چاہیے، بڑی ضروری چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس طرف آنا چاہوں گا، ایون کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی شخصیتیں بیٹھی جن سے ہم نے گفتگو کی، میں نے ہر ایک سے یہ سوال پوچھا ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں گواہ ہیں، ٹھیکیداری نظام ایک ٹرم بڑی ایک اصطلاح بہت زیادہ مشہور ہے کشمیر بھر میں، اور اس کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی جاتی ہیں، واسکٹ پہنی ہوئی ہے گرمیوں میں، ہاتھ میں سوٹی اٹھا رکھی ہے، شادیوں میں شرکت کر رہا ہے، تھانے کچہری کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو ڈیل کر، اور آخر میں وہی شخصیت ووٹ لے کے ڈلوا کے اپنے امیدوار کو سائڈ پہ ہو کے اسکیمیں بھی بٹور لیتی ہے۔ اب میرا جو سوال ہے اور جو خدشہ ہے، میں دونوں ایک ساتھ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ یہ جو کھیپ ہے یہ ٹھیکیداروں والی، یہ آج سے 30 سے 31 سال پہلے جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے انہی کی پیداوار ہے، اس پہ آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے۔ جاننا یہ چاہوں گا جو آپ والی کھیپ ہے، آج 31 سالوں بعد نئے پیدا ہونے والے سیاستدان کیا اسی ڈگر کے مسافر تو نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے جیسے میں نے کہا، میں ابھی بھی میرا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہ جو ساری جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ میری سیاست کا مقصد ہے۔ میرے منشور کے ساتھ ساتھ سیاست میں جو غلط کنسپٹس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہونے چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے، شعور کی کمی کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اور پھر ایک کیونکہ ہم عالمی سطح پر ہماری جو ریاست ہے بدقسمتی سے اس کا ابھی تک کوئی اس طرح سے سٹیٹس کلیئر نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت اس علاقے کو پسماندہ رکھا جاتا ہے،
اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے، اسی کے نتائج ہیں کہ ہم ان بنیادوں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ. میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں. گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹھیکے ہیں، یہ جو ایک شخص اٹھ کر سیاست میں، ڈیموکریسی میں ووٹ کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہر شخص کو ووٹ کا رائٹ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر ایک شہری کو، ہر ایک انڈیویجول کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے. انتخابی عمل کو مکمل کرنے میں ہر شخص کی رائے شامل ہو. تو وہاں پر جا کر جب آپ 100 بندوں کے ووٹ کا فیصلہ ایک شخص سے کرواتے ہیں تو یہ سیاست کے اور اس جمہوریت کے بنیادی اصول کی نفی ہو جاتی ہے. اس چیز کو قطعاً نہیں آگے جانا چاہیے. یہ آگے آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا یہ 2022 کے انتخابات جو ہیں وہ اس پہ خاتمے کی مور ضبط کریں گے اس سارے نظام پر؟ قطعاً خاتمے کی مور تو ثبت نہیں کر سکیں گے اس موقع پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت ان امور پر بہت ساری بہتری ہے، اور امپرومنٹ جو ہے وہ لوگوں کی سوچ میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اور آنے والے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو رول پلے کرتے ہوئے اس چیز کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ اس پیورلی اس کو اپنی سوچ کے مطابق یہ کہنا چاہیے یا فیصلہ کرنا چاہیے یا ووٹ دینا چاہیے کہ فلاں کینڈیڈیٹ، فلاں پارٹی میرے لیے، میرے علاقے کے لیے موضوع ہے اور فلاں نہیں ہے. ٹھیکیداری نظام جب تک رہے گا تو عام آدمی اسی طرح پستا رہے گا. وہ ٹھیکیدار پارٹیوں سے اور حکومتوں سے، اقتدار سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جو ایک عام شہری ہے، عام انسان ہے، ایک کسان ہے، ایک غریب آدمی، دیہڑی دار ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ مزید مسائل کا شکار ہے. رائے صاحب، آپ کے دوست و احباب کی جانب سے جب کچھ لوگ دوستوں سے بات ہوئی کہ آج میں راجہ عاقب سفیر صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا، تو ان کی جانب سے بارہا یہ مجھے کہا گیا کہ عاقب سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ جماعت سے، مسلم کانفرنس سے علیحدگی اختیار کرنے کا، راجہ ثاقب مجید کو چھوڑنے کا، راجہ منصور خان کی حمایت کرنے کا، پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ سبحان بھائی، یہ آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے. دیکھیں، ہر جو سیاسی شخص ہوتا ہے یا سیاسی کارکن ہوتا ہے، ایک طرف اس کی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا ایک انسان ہے. اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو دیگر ایموشنز ہیں، اس میں بھی نارمل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. میں آپ سے سچی بات جو کروں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی بھی سیاسی مصلحت کے پیش نظر جو اوریجنل بات ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات کرنی چاہیے. مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا بے حد دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ راجہ ثاقب مجید صاحب کے ساتھ میرا جو سیاسی سفر تھا، جو وابستگی تھی، جو ہمارا ساتھ تھا، وہ گزشتہ الیکشن میں ختم ہوا. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ختم ہوا، لیکن یہ ہے کہ مطلب سیاسی طور پر ہم جو ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے چل رہے تھے وہ چیز چینج ضرور ہوئی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غلط فیصلہ تھا. دیکھیں، اگر میں اپنی ذات کی بات کروں نا، تو میں اس وقت بھی آخری دن تک آپ سمیت بہت سارے میرے دوست، میرے بہت سارے بھائی، میرے عزیز، میرے دیگر جو خیر خواہ ہیں، وہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس فیصلے کے حق میں نہیں تھا. لیکن میں نے جو بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ میں نے اپنے لوگوں کی رائے کو، اپنی رائے کے اوپر فوقیت دی، اور میں اپنے لوگوں کے فیصلے کے ساتھ کیا. لیکن میں یہ بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں میرا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، میرے دل میں جو ان کا احترام ہے، وہ اسی طرح سے موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ رہے گا. سیاست میں آپ کو تلخ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور سیاسی عمل کا یہ ساری چیزیں حصہ ہیں. لیکن مجھے یہ بھی اس چیز کا بھی میں بالکل اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ثاقب مجید صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی ان کا جو میرے ساتھ تعلق تھا، حالانکہ میری اپنی جگہ جو بھی مجبوریاں یا مسائل ہوئے ہوں،
لیکن ان کا اپنی جگہ یہ رائٹ بنتا تھا کہ مجھے وہ گلا کرتے، کیونکہ سیاسی کولیگ سے ہٹ کر ہمارا ذاتی طور پر بہت اچھا تعلق ہے، میری شادی کے وہ دوست ہیں، تو ان کا یہ رائٹ بنتا تھا، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہمارے سیاسی علیحدگی کے باوجود انہوں نے ہمارے جو ذاتی تعلق تھا اس کو کسی بھی طرح سے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، اور آج بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ قائم ہے اور بہت اچھا تعلق ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم ہیں تو وہ تعلق قائم رہے گا، اس سے کبھی ختم نہیں ہو کنکلوڈ کریں گے، چونکہ ہمارے پروڈیوسر پلس کیمرہ مین پلس ڈائریکٹر کی جانب سے بارہا اشارے کیے جا رہے ہیں کہ ہم مقررہ وقت سے بہت زیادہ تجاوز کر گئے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے معزز احباب یونین کونسل کٹکیر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دیگر جن علاقوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے یہ بات ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے کو، اپنے اس حق کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتر نمائندگی کا انتخاب کریں، ان لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے علاقے کی ترقی کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے لوگوں کی ترقی کے اور ان کی بہتری کے خیر خواہ ہیں۔ خدارہ اپنے اس موقع کو علاقائی اور برادری تعصبات کی نظر نہ کریں، اس کو آپ اپنے دیگر جو ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں ان کی نظر نہ کریں، بلکہ ایک ایسا فیصلہ کریں جو آنے والے وقتوں میں آپ کو، آپ کے علاقے کو اور آپ کے بعد آنے والی جو آپ کی نسل ہے اس کو فائدہ دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو راجہ عاقب سفیر صاحب۔ ناظرین، ہم نے آج تو کچھ مقررہ وقت سے بہت زیادہ ہی آپ کا وقت لے لیا۔ خیر، عاقب سفیر ایڈوکیٹ کی آپ نے گفتگو سنی، اور وہ بہت سارے مسائل اور وہ بہت سارے سوالات جنہیں ایڈریس کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ضرورت تھی ہمارے علاقائی سیاست کو لے کر، ان پہ بھی ہم نے رائے صاحب کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ ان سے، ان کے موقف سے ظاہر ہے آپ باخبر ہوئے ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور چونکہ بلدیاتی انتخابات کے متعلق بہت ساری متضاد خبریں ہیں، کبھی خبریں آتی ہیں ہو رہے ہیں، کبھی خبریں آتی ہیں نہیں ہو رہے، ہر جو بھی ہوا وہ وقت ہی ثابت کرے گا۔ آنے والے وقت میں دیگر بھی ہم کوشش کریں گے اپنی یونین کونسل کے جو ایک امیدوار رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، ان کا ویژن بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تب تک کے لیے سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔